من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ بحمد اللہ اب یہاں سے سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل ترتیب سور کے لحاظ سے یعنی مصحفی لحاظ سے یہ کیا ہے؟ پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، اور پھر انعام، پھر اعراف، پھر انفال۔ تو یہ اس لحاظ سے 17ویں صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 50 نمبر کی صورت ہے، اور یہ نازل ہوئی ہے سورۃ قصص کے بعد۔ پہلے قصص جو 20ویں پارے میں واقع ہے وہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل اس صورت کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 2 میں ذکر ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ تو یہ وجہ تسمیہ سورۃ بنی اسرائیل کا یہ ہے، تسمیۃ الکل باسم الجزء۔ اب تھوڑا سا خلاصہ سورۃ بنی اسرائیل کا ذکر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے سورت کو چلاتے ہیں۔ ربط سورۃ بنی اسرائیل کو سورۃ نحل کے ساتھ نامی ربط یہ ہے کہ نحل یعنی شہد کی مکھی کو الہام الہی سے جس طرح شہد بناتی ہے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے قادر و متصرف و کارساز ہونے کا اس سے پتہ چلتا ہے، اور اس لیے تم یہ بات مان لو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر نہیں مانو گے بلکہ بنی اسرائیل کی طرح شرک کر کے زمین میں فساد برپا کرو گے تو عذاب الہی سے تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ عذاب الہی سے تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ معنوی ربط یہ ہے سورۃ نحل میں مشرکین کے ساتھ وہ مطالبہ عذاب کا پورا کرنے کا ذکر تھا۔ مشرکین عذرائے عناد و استہزاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سخت ترین قحط میں مبتلا کر دیا، جس کا ذکر اگلے سورۃ نحل میں بیان ہو چکا، ٹھیک ہے جی؟ مبتلا کر دیا، جس کا سورہ نحل کی آیت ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اس میں ذکر تھا، ٹھیک ہے؟ یہی تھا کہ اس سے ان کو ہلاک نہیں کیا گیا بلکہ انہیں تکلیف میں ڈالا گیا، تاکہ وہ یہ اللہ نے بطور عبرت ان کو یہ سزا جو ہے نا دے دی۔ اس کے بعد عبرت حاصل کی کہ عذاب اٹھا لینے سے وہ نرم ہوں گے، بلکہ عذروئے عناد، ضد و انکار کی وجہ سے انہوں نے پھر آگے کیا کیا؟ جناب رسول اللہ سے معجزات طلب کیے کہ بھئی ہم آپ کو تب مانیں گے کہ تو معجزات ہمیں دکھا دے۔ تو اب
سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ہم نے تمہیں معجزہ اسرا دکھا دیا، اگر یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر بھی مسئلہ توحید نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ معجزہ پیغمبر کو جب مل جاتا ہے اور پھر امت نہیں مانتی تو یہ اللہ کے عذاب کو کیا ہے، پھر دعوت ہے۔ خلاصہ سورۃ بنی اسرائیل کا اس صورت میں معجزہ اسرا کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر معجزہ اسرا کیونکہ یہ توحید کی خاطر دکھلایا گیا تھا، اس لیے اس صورت میں دو قسم کے آیتیں نازل کی گئی ہیں، ایک جو مسئلہ توحید کو ہے اور اس کے علاوہ دوسرے مضامین ہیں۔ آیات توحید ایک دلیل وحی، 3 دلائل نقلیہ، 6 دلائل عقلیہ، اور دلیل وحی سبحان الذی اسرا میں ابتدا میں آ گیا، اور اس کے بعد پھر 5 معجزات کا ذکر ہوگا۔ آیات معجزات تخفیف، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ ساتھ ساتھ بتلایا جائے گا، انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو سورۃ بنی اسرائیل کا میں نے آپ کو مختصر سا بتا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور اس پہ وہ تفصیلات ہے کہ جناب رسول اللہ کو پہلے زمزم کے پاس لے گئے اور وہاں آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور پھر اس سے آپریشن اس کا ہوا، پھر صاف کیا اس سے، اور وہ سارے تفصیلات ذکر ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے وہ تفصیلات پوری نہیں ہو سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس میں بات ہے کہ معراج روحانی ہوا ہے یا جسمانی ہوا ہے، 2 قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج ہوا ہے اور بحالت کیا ہے، نیند میں، لیکن وہ قول درست نہیں ہے۔ معراج بجسد عنصری یعنی جسمانی ہوا ہے، اور جینا جاگتا ہوا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اقصیٰ کسے کہتے ہیں، آخر کو، دور، جب سے سب سے آخر میں ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، سورۃ یاسین میں ذکر ہے، یعنی اقصی المدینہ انتہا شہر کو کہتے ہیں اقصیٰ، اور اقصی حلق تجوید میں پڑھایا جاتا ہے، حلق کا آخری کیا ہے، حصہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے یہ مسجد چونکہ دور تھی تو اس سے اقصیٰ سے کیا ہے، تعبیر کیا گیا۔ سبحان الذی، اور اب اس میں کیا ہے، دلائل ہیں، یعنی پہلے دلیل وحی نمبر 1، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرایا راتوں رات، سرا یسری کہتے ہیں اس رات کے سفر کو، اس رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ لیلۃ التعریس بھی اسی سے ہے، 3 پارے میں ذکر ہے۔ بعض علماء اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، یہاں پر بھی ذکر ہے، یعنی تفصیل میں، کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں سوئے ہوئے ہیں، دل ان کا جاگتا ہے۔ تو اس حدیث پر ہم اپنے شیوخ کی تحقیق کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت انور شاہ کشمیری سے حضرت نے پڑھی، اور اس میں
جس میں جناب رسول اللہ اس کیفیت کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں جس کیفیت کے ساتھ ہر فرد انسان کا نیند ناقص الوضو نہیں ہے۔ مثلا آپ نے فقہ میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی سنت کے مطابق سجدہ کرتا ہے تو وہ سویا ہوا ہے، اور زیادہ تر یہ گرمیوں میں ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ سنت کے مطابق اس نے ہاتھ کا زمین کے ساتھ چیک نہیں دی، اونچی رکھی ہوئی ہیں اور سجدہ دے رہا ہے اور سویا ہوا ہے، تو اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹتی اور نہ اس کے نیند سے ایسے نیند سے نہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ تو خیر پھر لیلۃ التعریس کا حوالہ ہم دیتے ہیں وہاں کہ جناب رسول اللہ غزوے سے واپس آئے، رات کا تھوڑا سا حصہ رہ رہا تھا، تو جناب رسول اللہ نے فرمایا سب سوتے ہیں تو نماز صبح کی رہ جائے گی، اس لیے کوئی ایسے افراد ہو جائیں جو ڈپٹی دیں اور باقی سو جائیں۔ تو بلال نے تیاری کر لی کہ میں آپ کو جگاؤں گا، مشرق کی طرف منہ کیا ہوا ہے، ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں ان کی آنکھ بھی لگ گئی۔ آنکھ جب لگ گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شعاع شمس حضور پر لگے تو حضور سب سے پہلے جاگ اٹھے۔ اگر تم یہ بات کرتے ہو کہ پیغمبر کی دل جاگتا ہے، آنکھیں سوئے ہوتی ہیں، تو لیلۃ التعریس میں یہ مسئلہ کیوں پیش آ گیا؟ اگر آپ کا دل جاگتا ہے تو پھر مطلب ہے آپ کو نہیں، مطلب ہے غفلت ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے نیند نماز قضا۔ حضور سب سے پہلے بلال کے پاس گئے اور بلال سے کہا بلال یہ تم نے کیا ڈپٹی تم نے صحیح نہیں دی۔ تو وہ مزاج شناس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا اللہ کے رسول جس ذات نے آپ پر نیند طاری کر دی اسی ذات نے مجھ پر بھی نیند طاری کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غصہ جو تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور حضور نے سارے صحابہ کو اعلان کیا کہ بھئی چلو جی آگے گئے، اور آگے ایک پانی پر چشمہ تھا یا کنواں تھا وغیرہ، اس پر سارے صحابہ نے وضو کیا اور پھر اذان دلوائی اور پھر جماعت کرائی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس پر ہمارے شیوخ اور باقی وہ حدیث کئی طرق کے ساتھ آئی ہے، شیخ نے جوائد میں اس کے بارے میں تفصیلات وغیرہ کی۔ بہرحال صبح تو سراج اسری یعنی راتوں رات سیر کرنے کو کہتے ہیں، اور سیدنا جبریل ساتھ ہیں، اور اسرا بعبدہ سیر کرائی اپنے بندے پر، علم من المسجد الحرام راتوں رات مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، ٹھیک ہے۔ اور الذی بارکنا حولہ وہ جو برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد، لنوریہ لام عاقبت تاکہ ہم انہیں دکھا دیں، من آیاتنا اپنے دلائل سے، انہو دلیل عقلی، ٹھیک ہے جی، توحید پر پہلی، انہو هو السمیع، اور یہ جملہ تعلیلیہ بھی ہے، وہ سننے والے ہیں، البصیر دیکھنے والے ہیں۔ تفسیر قرطبی نے یہاں ایک بہترین تفسیر کی ہے، مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں دوست محمد یہاں قرطبی کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اللہ کے ہاں قرآن کریم میں لفظ عبد سے زیادہ اشرف کوئی لفظ ہوتا تو اللہ پاک معراج کے اس سفر کو اس کے ساتھ نسبت دیتا، لیکن اللہ کے ہاں سب سے عظیم لفظ، اشرف لفظ وہ عبد ہے، تو معراج والا مسئلہ عبد کے ساتھ لگا دیا گیا۔ اگر یہ عبد سے علاوہ کوئی اشرف لفظ ہوتا
تو لذکرہ اس لفظ سے معراج کا یہ واقعہ لگایا جاتا. اس طرح کہا جاتا سبحان الذی اسریٰ بنورہ، یہ نہیں فرمایا اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ برسولہ، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، یہ نہیں فرمایا. قرطبی کے حوالے سے بات قال علماء قرطبی کہتے ہیں قال العلماء، علماء نے کہا ہے. اب چلو حوالہ دے دیں تاکہ آپ کے لیے بسا اوقات یہ 205 صفحہ ہے غالباً. قال العلماء، علماء نے کہا ہے لو کان للنبی اسم اشرف منہ، اس نام سے اور نام اشرف ہوتے تو لذکرہ، تو اس سے اشرف منہ لسماہ، تو اس نام سے مسئلہ اسرا کا اس نام سے بیان کیا جاتا. لیکن اللہ کے ہاں لفظ عابد زیادہ اشرف تھا. فی ذالک الحالۃ العلیۃ وفی معناہ ان شدا. ٹھیک ہے، ذہن میں بات آ گئی. صفحہ 205 صفحہ ہے اور تفسیر قرطبی ہے. تو اس لیے اللہ کے ہاں لفظ عابد یہ اشرف پر اسما ہے. وآتینا دلیل نقلی از کتب سابقہ، دلیل نقلی از کتب سابقہ. وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. یہ ہم نے چوتھے پارے میں نہیں ذکر کیا، ہمارے شیخ اپنے انداز سے یہ بیان کیا کرتے تھے. قرآن کے بارے میں فرماتے تھے قرآن کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور تورات ھدی لبنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور قرآن ھدی للناس، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ بقرہ میں یہ 2 جملے ہیں. پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور دوسری پارے میں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. تو عجیب بات ہے، وہاں ھدی للناس کا ذکر ہوا اور ابتدا میں ھدی للمتقین آ گیا. تو بات یہ ہے کہ اصل بات جو ہے وہ ھدی للناس ہے، لیکن متقین کے لیے وہ ہدایت کا جو ذکر اللہ نے کیا ہے وہ یہ اس لیے کہ اصل ھدی للناس تھا، لیکن ہدایت والا فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جن میں کیا ہوگا؟ تقویٰ ہوگا. دیکھو ایک چیز ہے، جس طرح یہ بعض جماعت والے کہتے ہیں کہ بھئی بلاک، برف کا جو بلاک ہے وہ تو پگھلتا ہے، تو فائدہ وہی لوگ اٹھا لیں گے جس سے پانی انہوں نے ٹھنڈا کیا. وہ تو کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ فلاں آ جائے پانی ٹھنڈا کر لے یا وہ لے جائے برف وغیرہ. تو اصل بات ہے کہ ھدی للناس. پھر ہمارے شیخ اپنے انداز سے کہا کرتے 4 چیزوں میں عمومیت انداز تھا. اللہ اکبر. تو پھر وہ یہ حوالے دیتا تھا، اور پہلا کتاب للناس، نبی للناس، کعبہ للناس، نبی بھی للناس اور کعبہ بھی للناس. کنتم خیر امت اخرجت للناس. دیکھو 4 چیزیں ہیں، اور للناس 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 ان کے ساتھ ذکر ہوا. معلوم ہوا کہ یہ پھر یہ انداز اپنے سے کیا کرتے تھے، کہتے تھے اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں نازل ہوگی، اور اس قبلے کے بعد اور کوئی قبلہ نہیں آئے گا.
اور اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا، اور اس نبی کے بعد کسی اور نبی نے بھی نہیں آنا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تو پیغمبر بھی للناس، قبلہ بھی للناس، اور کتاب بھی للناس۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا ہے؟ ھدی لبنی اسرائیل۔ لیکن پہلے سپاروں میں چونکہ ہم یہ تحقیق کر چکے تھے کہ وہاں بعض جگہ یعنی تورات کے بارے میں ہدایت للناس کا ذکر آیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس زمانے والے لوگ مراد، اس زمانے والے، یعنی فضلتکم علی العالمین۔ تفسیر ابن کثیر مانا کرتے ہیں اے اعلیٰ زمانہا، ورنہ کنتم خیر امت اخرجت للناس سے اس آیت کا تعارض آتا ہے۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں پر، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس اس امت کے بارے میں آج تو تعارض آ گیا۔ تو اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے عالمین کا جملہ جو آیا ہے اس زمانے کے لوگ مراد ہیں، اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ پوری عموموں پر اللہ نے اس کو برتری دی ہے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس میں بھی یہ مرکزی مسئلہ ذکر تھا، کس میں؟ تورات میں۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ پکڑو تم میرے سوا وکیلا کارساز۔ اس پہ وہ تفصیلات ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں کافی، کہ جس وقت جناب رسول اللہ کو معراج کرایا گیا تو مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے صدیق اکبر پر یہ بطور طنز یہ بات کی، دیکھو یار تیرا ساتھی کہتا ہے میں راتوں رات میں نے سیر کی ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور اس کے بعد الا مالا تو وہاں تک گیا ہے۔ صدیق اکبر سے کہا کہ تیرا ساتھی یہ بات کرتا ہے، اس نے کہا اگر یہ کہتا ہے تو بالکل سچ مچ ہے، اس لیے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اور بھی کافی اس میں بڑے عجیب نکات ہیں، لیکن ہم اگر اسی پر لگے رہیں تفصیل کرتے رہیں تو پھر مسئلہ لمبا ہو جائے گا۔ اب اس پر میں حوالہ قرآن کریم کا دیتا ہوں تائید۔ دیکھو یہ مرکزی مسئلہ تورات میں بھی بیان ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز مت بناؤ۔ یہ سورۃ مزمل نکالیں تو سورۃ مزمل میں بھی اللہ نے رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، دو سمت قرآن میں یہ آئے گا۔ بعض جگہ مفرد ذکر ہوگا، اب یہ مشرق اور مغرب مفرد ہے، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، ایک طلوع شمس اور ایک جگہ غروب شمس مراد لے لیا۔ بعض جگہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقین کا اور رب ہے مغربین کا، تو دو طرفوں کا ذکر وہاں آئے گا، گرمی اور سردی۔ گرمی میں ایک جگہ غروب ہوتا ہے آفتاب کا اور سردیوں میں دوسری جگہ ہوتا ہے، اس طرح طلوع بھی گرمیوں میں ایک جگہ سے سردیوں میں، اور کبھی کبھی فرمایا رب المشارق والمغارب، انداز قرآن کا رب المشارق والمغارب، کہ وہ رب ہے مشرقوں کا اور رب ہے مغربوں کا۔ تو اس سب کو وہاں سے شروع ہوتا ہے، چلتے 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 وہاں تک۔ عام لوگ دیہاتی لوگ کہتے ہیں سورج مڑ گیا یا نہیں مڑا، وہاں تک جاتا ہے، پھر وہاں سے پھر پھرتا ہے۔ تو بعض جگہ مشارق ذکر قرآن کرتا ہے، بعض جگہ مشرق کرتا ہے، اور بعض جگہ مشرقین سے تعبیر غالباً سورۃ الرحمن میں ہے رب المشرقین و رب المغربین، ماشاء اللہ۔ تو اب یہ
رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ۔ اب وہی مسئلہ جو تورات میں بیان تھا تو وہ قرآن ہی میں بھی اسی انداز سے ذکر ہے، نہیں اس کے سوا اور کوئی رب الا ہو مگر وہ ہے۔ 33 جگہ تفسیری کبیر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ آیا ہے، اور ہر جگہ میں اس کا لا الہ الا اللہ کا معنی مناسبت سے ہوگا، علیحدہ علیحدہ ہوگا، ایک معنی نہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، نہیں اس کے سوا اور کوئی رب الا ہو مگر وہی ہے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بنا لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کارساز بھی صرف ایک اللہ ہے اور حاجت روا ایک اللہ ہے۔ ذریۃ من حملنا، اولاد ہیں بعض وہ جن کو ہم نے اٹھایا، مع نوح کے ساتھ کشتی میں، انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ ہمارا بندہ تھا شکورا قدردان۔ وقضینا، اور ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں، لتفسدن، کہ تم ضرور بضرور فساد کرو گے زمین میں، فساد کرو گے زمین میں، مرتين 2 دفعہ، ولتعلن، اور سرکشی تم کرو گے، علوا کبیرہ، سرکشی بڑی۔ وإذا جاء وعد أولاهما، جب آ جائے گا وعدہ پہلا یعنی بخت نصر سے جب ان کا آمنا سامنا ہوا، تو بعثنا علیکم، ہم بھیج دیں گے تمہارے اوپر بندے لنا جو ہمارے لیے، اولی باس شدید، جو سخت جنگجو ہوں گے، وجاسو خلال الدیار، پھر وہ پھیل جائیں گے شہروں کے درمیان، وکان وعدا مفعولا، اور ہے اللہ کا وعدہ کیا ہوا، ثم رددنا، پھر ہم لوٹا دیں گے تمہیں، الکرتا، دوبارہ، علیہم ان پر، وامددناکم، اور ہم تمہاری مدد کریں گے، اموال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم تمہیں بنائیں گے اکثر نفیرا، تعداد کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان احسنتم، اگر تم نیکی کرو گے تو احسنتم، نیکی کا فائدہ تمہارے لانفسکم، نفسوں کے لیے ہوگا، وإن اسأتم، اگر تم نافرمانی کرو گے تو فلاحا، تو اس کا سزا تمہارے نفس پر ہوگا۔ فإذا جاء وعد الآخرہ، جب آ جائے گا وعدہ آخرت کا، لیسوء وجوہکم، تاکہ سیاہ کر دیں تمہارے چہروں کو، ولیدخلوا المسجد، تاکہ داخل ہو مسجد میں، کما دخلوہ اول مرہ، جس طرح پہلی دفعہ جی داخل ہوئے تھے، یعنی اس سے بیت المقدس وغیرہ مراد مظہری نے تفسیر کی ہے، ولیتبروا، تاکہ ہلاک کیا جائے ان کو، مالو، بوجہ اس کے جو انہوں نے سرکشی کی ہے، تتبیرہ، ہلاک کرنا۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یرحمکم، رحم کریں تم پر، وإن عدتم، اگر تم لوٹ گئے تو عدنا، ہم بھی لوٹ جائیں گے عذاب دینے میں، وجعلنا جہنم، اور ہم نے کر دیا جہنم کافروں کے لیے، حصیرا، جی اے حصیر بمانے محصور، یعنی اس میں گہرے جائیں گے۔ بتایا تھا کہ 5 معجزے ذکر ہوں گے صورت بنی اسرائیل میں، اور یہ ان کے مطالبے کی وجہ سے، تو ان میں سے پہلی آیت معجزہ آ گئی، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، یقیناً یہ قرآن، یہدی، ہدایت کرتا ہے، لِلَّتِی ہِیَ اقوم، اس کے لیے جو بہت زیادہ اقوام قائم ہو یعنی درست ہو، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اور تفصیل قرآن کرتا ہے، الذین، وہ لوگ ہیں، یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے ہے اجر بڑا، اور کبیرہ سے مراد کیا ہے؟ الجنہ، بڑا اجر کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما،
ہم نے تیار کیا ان کے لیے عذاب دردناک، وَيَدْعُو الْإِنسان اور پکارتا ہے انسان، زجر ہے، بالشر بد دعا، دعا الخیر دعا بھلائی کے بدلے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور ہے انسان جلد باز، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد انسان وہ کافر مراد ہے، جس طرح سورۃ ہود میں بتایا تھا، ہاں جی، اس انسان کی یہ فطرت ہے، ٹھیک ہے، کہ مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے اور مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اللہ کے علاوہ باقیوں کو پکارتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ دلیل توحید عقلی، ہاں جی۔ نمبر 2، ہم نے پیدا کیا رات کو، والنہار اور دن کو، آیتین نشانیاں، وَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ مٹا دیتے ہیں نشانی رات کی، اور رات کے بعد کیا دن آ جاتا ہے، وَجَعَلْنَا اور ہم پیدا کرتے ہیں نشانی دن کی، مبصرۃً دیکھنے کے لیے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تاکہ تم تلاش کرو فضل رب کی طرف سے۔ قرآن کریم میں دوست محمد ہمارے شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں شاہ عبد القادر کی تفسیر کے حوالے سے یہ بات کرتے تھے، قرآن کریم میں اکثر جگہ فضل سے مراد اکثر جگہ فضل سے مراد کیا ہے؟ روزی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حوالہ میں دے دیتا ہوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایمان والو جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد کیا ہے، تم نے فاسعوا الی ذکر اللہ یعنی اس ذکر کی طرف تم نے سعی کرنی ہے، جانا ہے،